یہ وہ سچ ہے کہ جیسے ایک جہاں مان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جیسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن بن کے وہ سلطان گیا، در پہ آیا جو گدا بن بن کے وہ سلطان گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق حمد و ذات جو واجب الوجود ہے، باقی ہر چیز ممکن الوجود ہے، جو بے نیاز ہے باقی ہر چیز اس کی نیاز مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد درود و سلام اس عظیم ہستی پر کہ جو ہمارے درود کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت آپ پر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے آپ پہ درود بھیج رہے ہیں۔ حکم بھی یہی ہے کہ ایمان والوں تم بھی میرے محبوب پر درود اور سلام بھیجو، شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، سعادت والے لمحات ہے، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہیں، بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہونے والوں کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے تمام شرعی آداب کے ساتھ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہے، اسی کی مختصر تفصیل کرتے ہوئے آج ایک بڑا اہم اور اصلاحی موضوع آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ موضوع یہ ہے کہ جسم میرا ہے مگر مرضی میرے اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور کے جو فتنے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہتر ہوتا کہ سورہ یاسین کی پہلے میں اہمیت بتا دیتا پھر اس کا ترجمہ، لیکن وقت تھوڑا مختصر ہے، اس میں سے میرے موضوع کے لیے ایک آیت منتخب کی تھی، لیکن حصول برکت کے لیے تمام آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یاسین یا سید العالمین، اے تمام مخلوقات کے سردار۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب فرما رہے ہیں، یاسین یا سید العالمین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں والا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ جو قرآن اتارا ہے یہ غالب اور مہربان رب نے اتارا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ اب آگے مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کا، اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلے بتایا کہ یہ اتارا کس نے ہے،
فرمایا غالب اور مہربان رب نے اس قرآن کو اتارا ہے. پھر آگے اس کے نازل کرنے کا، اتارنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے اتارا کہ اے محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غافل ہیں، غفلت میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اس قوم کو ڈرائیں جس کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا. فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو پتہ چلا قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ ہمیں غفلت سے نکالے، غافل لوگوں کی غفلت کو ختم کرے اور ہمیں غفلت سے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن بھی ہمارے گھروں میں پڑا ہو اور پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. قرآن تو ہے لیکن قرآن سے تعلق نہیں ہے. اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق دل کا ہوتا تو قرآن ہمیں غفلت میں نہ رہنے دیتا، غفلتوں سے نکال لیتا، کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا، اب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے ان کے بارے میں فرمایا کہ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ غافل ہیں، آپ انہیں ڈرائیں. لیکن جب اللہ کے محبوب نے ڈرایا تو پھر ان لوگوں کا مقام کیا ہے؟ وہ جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محفل سے براہ راست فیض حاصل کیا، اب ان کا مقام یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اب شہادت دی جا رہی ہے کہ جن کو ایک وقت کہا گیا تھا کہ یہ لوگ غافل ہیں، اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں، غفلت سے نکالیں. اب حضور علیہ السلام کے ڈرانے کا، غفلت سے نکالنے کا نتیجہ یہ نکلا، اب وہ لوگ ایمان کے اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب تم ان صحابہ کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. ایک وقت تھا وہ غافل تھے، قرآن کہہ رہا ہے وہ غافل ہے، ان کو ڈرائیں. اب حضور کے ڈرانے کے نتیجے میں اب رزلٹ یہ آیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو غافل تھے اب معیار ہدایت بن چکے ہیں، اب لوگوں کے لیے نمونہ ہدایت بن چکے ہیں. پہلے غافل تھے لیکن اب ان کا ایمان وہ ایمان کی بلندیوں پر ہے کہ جو اس طرح ایمان لائے گا اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا. جو ان جیسا مسلمان بننے کی کوشش کرے گا اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا. اب یہ گارنٹی دی جا رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کو یہ مضبوطی ملی کس وجہ سے ہے. ابھی تو وہ غافل تھے، کہا جا رہا ہے غفلت میں ہے آپ انہیں ڈرائیں، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ایمان کی اعلیٰ بلندیوں پر ہے، ان جیسے مسلمان بن جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ ابھی تو وہ غافل تھے، ابھی ہدایت کے لیے نمونہ کیسے بن گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. صحابہ نے کہا دل ہمارے ہے، مرضی مصطفیٰ کی چلنی ہے. انہوں نے حضور کی غلامی میں خود کو دیا. اب معیار ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. جو ان کی پیروی کر لے گا اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا، کیونکہ انہوں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے، اپنے دلوں پر قبضہ حضور کو دے دیا ہے، ملکیت حضور کو دے دی ہے. اپنے دلوں پر اب اگر حکومت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اس وجہ سے اب وہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. یاد رکھیں دنیا میں ہر بندہ ہی غلام ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غلام نہیں ہوں. ہر انسان غلام ہے. کوئی خواہشات کا غلام ہے، اپنے نفس کا غلام ہے، اور کوئی حضور کا غلام ہے. کوئی نفس کا غلام ہے، زندگی کے کسی بھی پہلو سے آپ کسی انسان کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا تو وہ نفس کا غلام ہوگا یا حضور کا غلام ہوگا. جو نفس کا غلام ہے، نفس اسے گناہوں کی دلدل کے اندر اعلیٰ مقام پر گناہوں کی ذلت میں لے جاتا ہے. لیکن جو حضور کا غلام ہے، حضور پھر تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر اسے لے جاتا ہے. جو نفس اور خواہشات کا غلام ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے، لیکن جو حضور کا غلام ہے وہ لوگ پھر جنت کے راہی بن جاتے ہیں. یہ وضاحت میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ لوگ جو ایمان لائے
اللہ ان کا دوست ہے. وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے. کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے میں ان کا دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے. اور جن کا دوست اللہ بن جاتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے. کتنا اعلیٰ مقام ہے. فرمایا جن لوگوں کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے، جن کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اللہ انہیں اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتا ہے. اور آگے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں. وہ شیطانوں کا ٹولہ، شیطانوں کا نمائندہ ان کا دوست ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطانوں کا ٹولہ انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف دھکیل دیتا ہے. یہ دو گروہ قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ایک وہ جس کا دوست اللہ ہے، ایمان والے ہیں، فرمایا انہیں اندھیروں سے نکال کر اللہ روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو شیطان کا ٹولہ ہے، جو شیطان کے دوست ہیں. شیطان پھر انہیں روشنیوں سے نکالتا ہے اور اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آج آواز مسجدوں سے بھی آ رہی ہے، آج آواز ممبروں سے بھی بلند ہو رہی ہے، آج آوازیں ٹی وی چینلوں سے بھی آ رہی ہے، اور آواز دینے کے لیے سڑکوں پہ بھی کچھ لوگ نکل رہے ہیں. اور جو سڑکوں پر نکل کر آواز دے رہے ہیں وہ شیطان کا ٹولہ ہے. جو مسجد اور ممبر سے آواز آ رہی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والوں کی آواز ہے. جو سڑکوں پر نکل کر بینر اٹھا رکھے ہیں اور لکھا ہے میرا جسم میری مرضی، یہ کفریہ کلمات ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت ہے، یہ ریاست کے ساتھ بھی مخالفت ہے، اسلام کے ساتھ بھی مخالفت ہے. جنہوں نے یہ بینر اٹھا رکھے ہیں کفریہ کلمات کے، وہ شیطان کی طرف بلانے والے ہیں، شیطانی ٹولہ ہے. آج دونوں جگہ سے آواز آ رہی ہے، ممبروں سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے، آج مسجدوں سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے. اور یہ جو مسجد اور ممبر سے آواز بلند ہو رہی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والوں کی آواز ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور جو سڑکوں پر نکل کر بلایا جا رہا ہے وہ شیطان کی پیروی کروائی جا رہی ہے. وہ شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطانی ٹولہ ہے. وہ شیطان کے یہ وہ لوگ ہیں جو روشنیوں سے نکالتے ہیں، اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں. یہ جو مسجد اور ممبر سے آواز آ رہی ہے یہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانے کی آواز ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرانے کی آواز ہے. یہ تابع داری بتاتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کے اندر لے جاتے ہیں. یہ روشنیوں کی طرف لے آنے والوں کی آواز ہے. پیارے بھائیوں یہ دونوں گروہ کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے. میں کہتا ہوں یہ دونوں جو ہے یہ کفریہ، یہ جو سڑکوں پر نکل کر آواز لگائی جاتی ہے میرا جسم میری مرضی، یہ کفریہ کلمہ ہے. اس کے اندر کفر پایا جاتا ہے، اسلام کے ساتھ بغض ہے. اب جو بندہ یہ کہے گا میرا جسم میری مرضی، کیا وہ روزہ رکھے گا؟ وہ کسی حال میں روزہ نہیں رکھے گا. کیا وہ نماز پڑھے گا؟ وہ کہے گا شریعت میرے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی، میرا جسم میری مرضی ہے. اس کو اگر ریاست کے دائرے میں دیکھیں، ایک بندہ فوج کے اندر بھرتی ہوتا ہے، ابھی رنگ روٹ ہے، جیسے فوج کے اندر جائے گا اس کا سپہ سالار اسے کہے گا کہ 5 میل دوڑنا ہے، وہ کہے گا نہیں میں نہیں دوڑتا. وجہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. چھتر بھی پڑے گی اور فوج سے نکال دیا جائے گا. اگر آج فوج یہ نعرہ لگا دے میرا جسم میری مرضی تو وطن کا بنے گا کیا؟ ملک کا کیا بنے گا؟ فوجی تو محاذ پہ کھڑا ہے، سامنے سے گولیاں چل رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ یہ نہیں سوچتا میرا جسم میری مرضی ہے، بلکہ کہتا ہے کٹ جاؤں گا، وطن کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی ہے. آج جسم کٹ پھٹ تو سکتا ہے، میرا جسم ہے تو سپہ سالار کی مرضی کے اندر چل رہا ہے. یہ ہمارے فوجیوں کے ایمان کی حالت ہے، یہ ان کا جذبہ ہے ایمانی. یہاں غلامان رسول جو بیٹھے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہم لوگ شریعت کے محافظ ہیں. آج ہم بھی مسجد سے کیا یہ نعرہ بلند نہیں کر سکتے کہ ہمارے جسم پر اگر مرضی چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی؟ وہ وطن کے محافظ جو ہیں وہ کہتے ہیں کٹ پھٹ جائیں گے لیکن وطن کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، چھلنی ہو جائیں گے لیکن آج وطن کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسم ہماری مرضی ہے؟ یہ جسم تو اس وقت ہم نے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو. اللہ اس جان کو خرید رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس میں ہماری مرضی ہے. کبھی بیچی ہوئی چیز پر بھی کسی کا اختیار چلتا ہے؟ جانیں تو ہم بیچ چکے ہیں.
اللہ فرماتا ہے مومنوں سے ہم نے جانوں کو خرید لیا ہے، اور عوض میں کیا دیا؟ جنت۔ فرمایا جنت کے بدلے میں نے مومنوں سے جانوں کو خریدا ہے، اور جنت کہتے ہیں مقام رضا کو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، کہ اب مرضی چل رہی ہے تو صرف اللہ کی مرضی چل رہی ہے، اب میری مرضی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کہا کہ نہیں جی اس جسم پہ انجیکشن نہیں لگانا، ٹیکا نہیں لگانا، کاٹنا نہیں ہے، چیرا نہیں لگانا، کیوں بھائی؟ میری مرضی۔ کبھی کہا ہے سامنے موت نظر آ رہی ہے نا، اس وقت تو ہم نہیں کہتے، اس وقت ہم اختیار دیتے ہیں اپنے جسمانی طبیب کو، لیکن وہ جو روحوں کا طبیب بن کر آیا ہے اس کے سامنے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس کو بھی تو اختیار، جب اس وقت کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ اختیار ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار ہے۔ پیارے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجی ہوئی ہے، دیوانہ نے رسالت، صحابہ کرام کشکول لیے بیٹھے ہیں دلوں کے، اور بارگاہ رسالت سے فیض حاصل کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک عورت آتی ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے، حاضر ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، زنا کیا ہے، حاملہ ہو گئی ہوں، مجھے پاک کرتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام وہ جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، دیکھیں کتنی کرم نوازیاں فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی جاؤ، گھر چلی جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، چلی جاؤ۔ ایک بار اس نے اقرار کیا، پھر دوبارہ کرنے لگی، کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، زنا کیا ہے، حاملہ ہو گئی ہوں، مجھے پاک کر دیں۔ تیسری بار پھر کہا، چوتھی مرتبہ پھر کہا، 4 مرتبہ اقرار کیا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا، کہا اچھا تو حاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی شفقت دیکھیں، رحمتیں دیکھیں کس قدر برس رہی ہے گنہگاروں کے اوپر۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، کہا اٹھو اور چلی جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ عورت اٹھتی ہے، چلی گئی، کچھ عرصہ گزرا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جذبہ یہ کن کا جذبہ ہے؟ ایمان کا، صحابیہ کا، صحابیہ ہے وہ۔ پھر رسول اللہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، کہا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، گود میں بچہ اٹھا رکھا ہے، کہا یا رسول اللہ اب مجھے پاک کر دیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھا، عورت کی طرف دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اٹھاؤ اسے گود میں اور لے جاؤ، پہلے اسے دودھ پلاؤ، جب دودھ چھوڑ دے روٹی کھانے لگے پھر میرے پاس آنا۔ اٹھایا، گود میں لے گئے۔ اب میں کہتا ہوں میرے اندر ہمت نہیں ہے ان الفاظ کو بیان کرنے کی، احادیث کو ہم نے پڑھا، الفاظ کی بندش پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، الفاظ ہیں احادیث کے کہ وہ عورت جب 2 سال اس نے دودھ پلایا ہوگا، دودھ چھڑایا، دودھ چھڑانے کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا، اور بچے نے، حدیث کے اندر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث کے اندر لکھا ہے بچے نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہے اور اس کو منہ میں دبا رکھا ہے۔ وہ عورت گود میں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لا رہی ہے۔ ہاتھ میں ٹکڑا کیوں دیا؟ کہ حضور دیکھ لیں کہ اس نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے۔ آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، دودھ چھوڑ دیا ہے، حضور اب تو مجھے پاک کر دیں۔ قربان جائیں ان کے ایمان پر۔ آج ہم جرم کرتے ہیں، اوپر سے وکیل رکھتے ہیں، جھوٹ بول کر اسے پیسے دیتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فیسیں بھرتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بول کر یہ جرم سے بچا لے، سزا سے بچ جائیں۔ آج فیسیں دیتے ہیں وکیلوں کو، اور جب فیس دینے کے بعد وہ ہمیں چھڑا لیتا ہے نا جھوٹے جرم کے اندر، پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر۔ اٹھاؤ ذرا صحابہ کی زندگیاں، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ خود جرم کر کے مجرم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، کہا یا رسول اللہ جرم کر بیٹھی ہوں، اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، حضور اب مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا ایمان کا یہ عالم ہے، حضور نے صحابیہ پر بھی نظر دوڑائی، بچے پر بھی نظر دوڑائی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، منہ میں دبا رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اب اس کی حد لگانے کی وقت آ گیا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے شریعت کے مطابق بھی شریعت کا نفاذ فرمایا، شرعی حد لگائی۔ پیارے بھائیوں یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے ہمارا ایمان۔ آج ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں کی گئی،
ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، پیالوں کے اندر شراب ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالوں میں شراب ڈال چکے ہیں کہ اتنے میں گلی سے آواز آتی ہے، شور بلند ہوتا ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس کو بھیجا، جاؤ دیکھو دی شور کیسا ہے، گلی سے آواز کیسی آ رہی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کن کی آوازیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، جا کر دیکھا گلی میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، ان الخمر حرمت، اللہ کے محبوب نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت انس دوڑتے ہیں کمرے کی طرف، کیونکہ کمروں میں تو شراب نکالی جا رہی تھی، پیالوں میں ڈالی جا رہی تھی۔ حضرت انس دوڑے کمرے میں آ کر اعلان کیا، ان الخمر حرمت، اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے، شراب حرام کر دی ہے۔ اب ذرا بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالوں میں شراب ڈال چکے ہیں، پیالہ ہاتھوں میں تھام چکے ہیں، ہونٹوں کے قریب لے کر جا رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑی، ان الخمر حرمت، اللہ کے محبوب نے شراب کو حرام کر دیا ہے، بجائے منہ کے قریب لے کر جانے کے، ہونٹوں سے لگانے کے، پیالہ پلٹ دیا ہے۔ دل صحابہ کے ہے، حکم حضور کا چل رہا ہے، جسم صحابہ کے ہے، مرضی حضور کی چل رہی ہے، جسم صحابہ کے ہے، اللہ کے حکم کا نفاذ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ دل ہمارے ہے، قبضہ حضور کا ہے، دل ہمارے ہیں، فروخت اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر کر دیے ہیں۔ یورپ کا ایک اسکالر ہے، ابھی بھی غیر مسلم ہے، اس نے تحقیق کی تاریخ کے اوپر تجزیہ کیا، جب وہ لکھنے بیٹھتا تو لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا، لوگوں جانتے ہو مسلمانوں نے فلسطین کیسے فتح کیا، ایران کیسے فتح کیا، یہ عراق بغیر جنگ کر کے یہ ملک کیسے فتح کر لیے، بڑی بڑی حکومتوں کے اوپر کیسے قبضہ کر لیا، اسلام اتنی بلندی سے اتنی تیزی سے کیسے پھیلتا چلا گیا؟ وہ لکھنے پر مجبور ہے، کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے دل تھے تو صحابہ کے یہ قبضے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر قبضہ مصطفیٰ کا ہو چکا ہے۔ وہ لکھنے پر مجبور ہے، یورپ کا اسکالر، ہیٹی نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے اسلام اس تیزی سے اس لیے پھیل رہا ہے، دل تو صحابہ کے ہیں لیکن مرضی مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، دل صحابہ کے ہیں، وجود صحابہ کے ہیں، حکم اللہ اور اس کے رسول کا چل رہا ہے۔ وہ صحابہ بیٹھے ہیں، انہوں نے شراب ڈال لی ہے، پیالے اٹھا لیے ہیں، جیسے آواز آئی اللہ کے محبوب کی طرف سے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، حکم دیا جاؤ مٹکے اٹھاؤ اور گلیوں کے اندر بہا دو، توڑ دو گلے، گلیوں کے اندر شراب بہ رہی ہے کیونکہ دل صحابہ کی ہے، حکم حضور کا چل رہا ہے، مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چل رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہمیں جس طرف دھکیلا جا رہا ہے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، جہنم ہے دہکتی ہوئی، جس طرف ہمیں ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دونوں گروہوں کا ذکر کیا قرآن کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پھر کھینچ کر انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، شیطان کا ٹولہ ان کا دوست بن جاتا ہے، وہ روشنیوں سے کھینچتا ہے، اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ آج یہی جنگ لڑ رہی ہے، آج خیر اور شر کی جنگ جاری ہے، ہمیں خیر کی طرف جانا ہے، شر کو روکنا ہے، اپنے اندر بھی اور باہر بھی شر کی مقابلہ کرنا ہے، اور شر کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ جو آواز بلند ہو رہی ہے یہ اللہ کی آیت کی مخالفت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں سے جانوں کو خرید لیا ہے، آج کہا جا رہا ہے میری مرضی پہ میرا اختیار ہے۔ یہ اللہ کی اس آیت کی صریحاً مخالفت کی جا رہی ہے، یہ بغض ہے اسلام کے ساتھ، کیونکہ جو بندہ بھی یہ کہے گا میرا جسم میری مرضی، نہ وہ نماز پڑھے گا، نہ وہ روزہ رکھے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ حج کرے گا، تمام ارکان اسلام کی مخالفت کرے گا، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ پیارے بھائیو، فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ پروردگار عالم ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا اور عقیدہ حق کے ساتھ ایمان کی سلامتیوں سے ہمیں اس دنیا سے لے کر جانا۔